السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 اور 85 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا، قل آپ کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ نون نا کی ضمیر جو ہے اس کا معنی ہم، باللہ اللہ پر، ویسے با کے معنی ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اردو زبان کا جو مزاج ہے ہم کہیں گے اللہ پر۔ وما اور جو انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلا اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اور جو اوتیا موسیٰ دیا گیا موسیٰ کو علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، لا کے معنی نہیں، نون کے معنی ہم، اور اردو میں بھی ہم فرق تفریق کا لفظ بولتے ہیں۔ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم بین درمیان، جیسے مابین ہم کہتے ہیں اردو میں، احدن ایک، کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو مسلمون لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، مسلم کا معنی ہی فرما بردار ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بریکٹ میں کریں، آپ کہہ دیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر اتارا گیا علیہ السلام، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو رب کی طرف سے علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے مسلمون ہیں، اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ وَمَن یبتغی اور جو یبتغی تلاش کرے، چاہے، غیر الاسلامی اسلام کے سوا، غیر کے معنی سوا، دینن دین، فلن یقبلا فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، من ہو اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، چلیے جی 94 ہے یہ۔
جی جی، یہ بہت آسان سبق تھا، اور آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 84 اور 85 کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا، خواہ کوئی نبی ہو یا ان کی امت ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، تو یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اسی پر ایمان لایا جائے۔ اور ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا، جو اللہ نے جو کچھ نازل کیا، اس میں بھی اگر غور سے دیکھیں تو اللہ نے کسی کتاب کی بات نہیں کی کہ قرآن پر ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، اس میں قرآن اور صحیح حدیث، جو بات پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو کہ انہوں نے فرمائی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم اس پہ ایمان لائے۔ یعنی جو بات پیغمبر اپنی امت کو بتلاتے ہیں کہ یہ کریں، وہ خود بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ خود نہ کریں۔ وہ بہترین مثال اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا کسی اور کا نمبر آتا ہے۔ تو جو ہم پہ نازل ہوا اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہلے نبیوں کے نام ہیں، ان میں سے کچھ نبی کتابوں والے ہیں جن کو اللہ نے کتابیں دیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ نبیوں کو اللہ نے صحیفے دیے۔ تو وہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، چونکہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ایک ہی تھا، اور اس کا نام دین اسلام ہے۔ صرف زندگی گزارنے کے جو بعض طریقے ہیں، جسے ہم رسالت اور شریعت کہتے ہیں، وہ نام تبدیل ہوتا رہا، اور ضرورت کے مطابق اللہ نے جو ان لوگوں کی ضرورت تھی ان کے لیے وہ چیزیں بیان کی۔ ادروائز دین ایک ہی ہے شروع سے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ میں، حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ میں انبیاء کرام کی جو عمارت ہے اس کی آخری اینٹ ہوں۔ یعنی جو نبی سارے آئے پیغام لے کر، وہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ خاتم النبیین بھی آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا میسج اللہ کی مخلوق تک آنا تھا، وہ اللہ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب اللہ کوئی اور میسج قرآن کے بعد اور پیارے نبی کے بعد قیامت تک نہیں دے گا کسی کو۔ تو اسی لیے جو میں خطبہ پڑھتا ہوں شروع میں، اس میں بھی میں کہتا ہوں، اس میں جو ترجمہ بنتا ہے، الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس پر سلام، آخری سے کا ترجمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے پیغام دینا تھا انسانیت کو، وہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا، اور یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ نبیوں پر جو بھی ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ درست تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک کو مانیں ایک کو نہ مانیں۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، جی ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے نبیوں پہ نازل ہوا۔ جب اللہ کا میسج ہی ایک ہے سارے نبیوں کے لیے، تو پھر سب کو ماننا ہوگا،
اور اس پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ تو ہم تمام نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ آخری نبی کو مانیں اور کسی اور کو نہ مانیں۔ اسلام میں تو اگر کوئی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے ہاں وہ گستاخ رسول ہے، اور اس کا جرم اتنا ہی ہے جیسے وہ آج کل یہود و نصارہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم تو نہیں کرتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہے کہ شریعت تو اسی کی چلے گی جو آخر پہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہے کہ جو ایڈیشن بکس چھپتی ہیں، جو ایڈیشن بعد میں چھپتے ہیں وہ کورس میں دیے جاتے ہیں، پہلے والے ایڈیشن ان میں رد و بدل کر کے ضرورت کے مطابق بنایا جاتا ہے ان کو۔ تو جو کتاب اللہ کی آخری ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، زندگی اس کے مطابق گزاری جائے گی، لیکن سب نبیوں پر ایمان لانا ہوگا کہ وہ سچے تھے، وہ اللہ کی طرف سے تھے، ان کا پیغام حق تھا۔ بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دیا، اس کی بات ہم نہیں کرتے۔ تو ہم یہ نہیں کرتے یہود و نصارہ کی طرح کہ اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے۔ سارے نبی ہمارے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور ہر نبی اپنے دور کے تمام غیر نبی مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے، یہ بھی عقیدہ ضروری ہے۔ اور آگے ہم تو اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلم کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو جھکا دینا اپنے رب کے سامنے۔ اور عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں، جب اونٹوں کی قطار آپ نے دیکھی ہوگی، اونٹ جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے اگلا اونٹ ہوتا ہے، اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پھر ہر پیچھے والے اونٹ کی دم، اس کی نکیل اگلے اونٹ کی دم سے باندھی ہوتی ہے، اور وہ قطار میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی لٹریچر میں، عربی ادب میں جو سب سے اگلا اونٹ ہے، جس کی مہار، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، اسے مسلم کہتے ہیں کہ وہ اس کا مالک جدھر موڑتا ہے ادھر وہ مڑتا جاتا ہے، اس کی وہ بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، وہ کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، لیفٹ رائٹ جدھر وہ مڑتا ہے وہ موڑتا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے مسلم اور مسلمون اور مسلمین اور مسلمان کا استعمال کیا ہے۔ مسلمان تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ تو ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہو۔ اسی لیے ہم میں سے بہت زیادہ لوگ نام کے مسلم ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور کلیئر کر دیا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دین کیا ہے؟ دین زندگی گزارنے کے 24 گھنٹے کی زندگی کے یہ سارے جو طریقے ہیں وہ دین ہے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ ہدایت دیتا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، کیا نہیں کرنا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی سانس رک جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر بھی اللہ کا یہ دین اسلام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے، غسل کیسے دینا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس سے اور اچھا اور خوبصورت دین کیا ہوگا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی ہر چیز ہم اللہ سے پوچھیں، اللہ کے قرآن سے پوچھیں، پیارے نبی کے فرمان سے پوچھیں، تب ہم صحیح مسلمان ہیں، اور تب ہم یہ دین اسلام پہ چل رہے ہیں۔ ورنہ ہم کوئی اور طریقے اختیار کریں تو پھر وہ غیر اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہیں گے ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔